بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمدللہ ہمارے دروس الحدیث چل رہے تھے. جس طرح بتایا تھا ایک ہوتا ہے بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے کون اس کی حفاظت کرے گا؟ تو چار طبقے ہیں: خلفائے راشدین، صحابہ کرام، فقہاء کرام اور علماء کرام. جی، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امت میں اختلاف ہو تو اس اختلاف سے کیسے بچنا؟ تو فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. تو دو طریقے ہیں اختلاف سے بچنے کے. علیکم بسنتی، اس پر کل تفصیل سے گزر چکا. اب سنتی خلفاء الراشدین، آج انشاءاللہ اس پر بات ہوگی. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم نے خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت کو لازم پکڑنا ہے. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے بعد تمہاری رہنمائی کون کرے گا؟ تو فرمایا خلفائے راشدین. تمسکوا بہا وعزوا علیہا بالنواجذ، تم نے ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. کس کی؟ خلفائے راشدین کی، میری اور خلفائے راشدین، مضبوطی سے تھامنا ہے. اور تم جس طرح ڈاڑ کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑتے ہو، ڈاڑ سے جب کسی چیز کو پکڑتے ہیں بہت مضبوط ہوتی ہے، تو اسی طرح سنت کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اب ذرا ایک نقطہ سمجھنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، تم دین میں اختلاف دیکھو گے. دو چیزیں فرمائی، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، پہلے نبی کی سنت، دوسرے خلفاء راشدین کی سنت. سنت نبی اور سنت خلفاء راشدین دونوں پر عمل ضروری ہے. جی، سنت نبی اور سنت خلفاء راشدین دونوں پر عمل ضروری ہے. آگے فرمائے تمسکوا بہا. اب یہ گرامر کا مسئلہ ہے، مگر اتنی گرامر کی سمجھ بوجھ تو ہر بندہ رکھتا ہے. سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ سنتیں دو ہے، اور بہا یہ ضمیر واحد کی ہے. جب سنتیں دو ہے تو ضمیر واحد کی نہیں بلکہ تثنیہ کی بھی ہی ماں ہونی چاہیے. جی، وہ تمسکو بہا فرمایا، وہ تمسکو بھی ہی ماں نہیں فرمایا. تو وہاں سنتیں دو ہے اور ضمیر ایک لائے، یہ ہے. تو ضمیر واحد کی نہیں بلکہ تثنیہ کی بھی ہی ماں ہونی چاہیے تھی. سنت ایک ہو تو بہا فرمائے، دو ہو تو بھی ہی ماں فرمائے، لیکن تمسکو بہا فرمایا، عزو علیہا فرمایا. سوال یہ ہے کہ جب سنتیں دو ہے تو نبی کو بہا فرمانا چاہیے یا بھی ماں؟ بھی ماں چاہیے. یہ عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ کوئی بات نہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ماں کی جگہ بہا کا لفظ کیوں فرمایا؟ یہ بتانے کے لیے دین پر عمل کرنے کے لیے جس طرح نبی کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اس لیے ایک ہی لائے کہ دونوں مل کر وہ ایک ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہے. تو جس طرح نبی کی سنت ہدایت ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت بھی ہدایت ہے. نبی کی سنت کو چھوڑیں گے تو گمراہی اور ضلالت ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت کو چھوڑے تو گمراہی اور ضلالت ہے. اگرچہ دیکھنے میں دو ہے مگر در حقیقت ایک ہے. دیکھنے میں دو ہے، سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لیکن حقیقت میں دیکھنے جاؤ تو دونوں مل کر ایک ہی ہوتے.
کیوں کہ دونوں پکڑا تو سمجھو تم نے صحیح کیا، ایک ہی کو ہوا، نبی کی سنت ہی کو پکڑا، اس لیے ضمیر ایک لائے۔ دیکھنے میں دو نظر آتی ہے، حقیقت میں دو نہیں۔ خلفائے راشدین کی سنت وہاں نہیں ہوتی جہاں نبی کی سنت موجود ہو، خلفائے راشد کی سنت ہوتی وہاں پر ہے جہاں پر نبی کی سنت موجود نہ ہو۔ تو کہتے ہیں نا، ایک جان دو قالب، ڈھانچے تو دو ہے لیکن جان ایک ہے، سنت ایک ہی بنتی ہے، چاہے نبی کی ہو چاہے صحابہ کی ہو، تو اس کو کہتے ہیں یک جان دو قالب۔ جہاں پر نبی کی سنت موجود نہ ہو اس وقت خلفائے راشد کی سنت نبی کی سنت کی جگہ پر آ جاتی ہے، اس لیے کہ خلفائے راشد نبی کا جانشین ہے، اور خلیفہ راشد نے کام کون سا کیا ہے؟ خلفائے راشدین نے کام کون سا کیا؟ علماء کی زبان میں کہتے ہیں خلفائے راشدین کا زمانہ تکمیل نبوت کا زمانہ ہے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ تکمیل نبوت کا زمانہ، کوئی نیا زمانہ نہیں ہے، نبوت کو مکمل کیا ہے۔ خلفائے راشدین کا زمانہ تکمیل نبوت کا زمانہ ہے۔ تکمیل نبوت کا معنی کیا ہے؟ جی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبوت کامل نہیں تھی اس لیے بعد میں کامل کر دی گئی، نہیں، خلفاء نے اس کو مکمل کر دیا، بلکہ تکمیل نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، جو کام نبی نے کرنے تھے اللہ کے نبی نے وہ کام خلفاء کے ذمے لگا دیے۔ بعض کام تو خود کر کے گئے، بعض کام خلفاء کے ذمے لگا کے گئے۔ اب اللہ کے نبی والا کام خلفاء نے مکمل کیا، اللہ کے نبی تو چلے گئے نا، اب جو کام نبی نے کرنے تھے اللہ کے نبی نے خلفاء کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا، خلیفہ کو اپنے مسلح پر کھڑا کیا، اب انہوں نے نبی والا کام کو آگے بڑھایا، اب نبی کے کام کو آگے پہنچایا، نبی کے کام کو مکمل کیا خلفائے راشدین نے۔ اب کیا کام مکمل کیا؟ ذرا اس کی مثالیں سمجھتے جانا، کہ جو کام نبی کے دور میں نہیں کرنا تھا بعد میں کرنا ہے، تو نبی علیہ السلام وہ خلفاء کے اوپر سپرد کر کے گئے اور خلفاء نے اس کو مکمل کیا، اس لیے کہتے ہیں تکمیل نبوت ہے۔ اب دیکھو، ایک جمع قرآن کو جمع کرنا، نبی علیہ السلام نے جمع نہیں کیا، ہاں، اختلاف کہاں ہے؟ کہتے ہیں جو کام نبی نے نہیں کیا اور صحابہ نے اور خلفاء نے کیا، فرمایا اس کام کو ہم نہیں لیں گے، نبی نے جو کیا وہی ہم لیں گے، تو یہ گمراہی ہے۔ یاد رکھنا، صحابہ نے جو کام کیا وہ کام کوئی الگ نہیں تھا، وہ نبی ہی کا کام کو مکمل کیا ہے، نبی کے زمانے میں وہ کام نہیں ہوا جو صحابہ نے کر کے تکمیل نبوت ہوا۔ تو اس کی ایک مثال سے بات سمجھیں، ایک مثال دیتا ہوں، بہت ساری غلط فہمیاں آپ کی دور ہوگی۔ ہمارے یہاں ایک نعرہ لگتا ہے جامع القرآن، جامع القرآن، کون ہے؟ عثمان ہے، عثمان ہے۔ اب اس کا کیا مطلب؟ یعنی قرآن کو جمع کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مشہور ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن مجید کو جمع حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا ہے؟ نہیں، نعرے کا یہی معنی ہوگا نا کہ قرآن مجید جمع حضرت عثمان نے کیا ہے، حقیقت یہ نہیں ہے۔ جب حقیقت اور ہے تو پھر یہ نعرہ کیوں لگتا ہے کہ جامع القرآن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے، لیکن حقیقت میں انہوں نے جمع نہیں کیا، جمع کا کس نے کیا وہ سنو۔ نعرہ بھی ٹھیک ہے، اب ذرا بات سمجھنا، قرآن مجید نازل کس پر ہوا؟ وہ تو آپ جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی پر قرآن بیک وقت سارا اترا یا تھوڑا تھوڑا ہو کر اترا؟ تھوڑا تھوڑا ہو کر اترا۔ اچھا، جتنا اترتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لکھوا لیتے تھے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، اور کاتبین وحی اور بھی موجود ہے،
قرآن جتنا اترتا جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے جاتے. اللہ کے نبی پر تھوڑا تھوڑا اترا، اللہ کے نبی تھوڑا تھوڑا لکھواتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف جگہوں پر اترا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا کر مختلف جگہوں پر رکھوایا. اکٹھا ایک جگہ لکھا ہوا نہیں تھا، ایک جگہ اکٹھا لکھا ہوا نہیں تھا، جہاں جہاں اترا وہاں لکھوایا. تو مختلف جگہوں پر اترا اور مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب سے جنگ ہوئی. مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور کے بعد، تو اس سے جنگ ہوئی. اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رحمہ اللہ کی تعداد 1200 ہے. اس جنگ میں بہت بڑی تعداد کس کی شہید، کون شہید ہوئے؟ صحابہ کرام کی 1200 میں سے 700 قرآن مجید کے حافظ تھے. 700 قرآن مجید کے حافظ تھے. جب وہ شہید ہو گئے انہوں نے سوچا کہ اس طریقے سے اگر حافظ قرآن شہید ہو جائیں گے تو قرآن تو محفوظ رہے گا نہیں. ہاں یہ سوچا. حضور کے فوراً بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق، کیونکہ خلیفہ وہی بنے سب سے پہلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا قرآن الگ الگ جگہوں پر موجود ہے اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دلیل سمجھنا، حضرت عمر کی رائے تھی کیونکہ امیر تو حضرت ابوبکر صدیق تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا دلیل دی؟ ابوبکر صدیق کہنے لگے میں ایک جگہ پر اکٹھا نہیں کروں گا، میں ایک جگہ پر جمع نہیں کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایک جگہ جمع کیا تھا؟ کہا جی نہیں. فرمایا جب نبی نے ایک جگہ پر جمع نہیں کیا تو میں کس طرح کروں؟ ابوبکر کیا فرمایا؟ جب نبی نے قرآن کو ایک جگہ جمع نہیں کیا تو میں کس طریقے سے کروں؟ جی جو کام نبی نے نہیں کیا وہ کام میں کس طرح کروں؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دلیل تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے فیہ خیر فیہ خیر فیہ خیر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی بحث نہیں کی، بس کیا فرمانے لگے؟ بہتر یہ ہے کہ جمع کر لے. بس بہتر یہ ہے کہ جمع کر لے، بہتر یہ ہے کہ جمع کر لے. وہ دلیل دے رہے، حضرت عمر دلیل نہیں دے رہے، عمر کہہ رہے کہ بہتر یہ ہے کہ جمع کر لے. صدیق اکبر کہنے لگے جو کام نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ حضرت عمر کہنے لگے بہتر یہ ہے کہ جمع کر لے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے جو کام نبی نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دلیل پیش فرمانے لگے. حضرت عمر کہتے ہیں بہتر ہے کہ کر لے. فیہ خیر فیہ خیر فیہ خیر. حضرت عمر اتنی بار یہ بات کی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر کی وجہ سے خدا نے میرے دل کو کھول دیا اور شرح صدر فرمایا اور میرے دل نے مان لیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر لینا چاہیے. تو دیکھو اس کو کہتے ہیں ترغیب. ایک آدمی کسی بات کا ماننے کو تیار نہیں، وہ بات صحیح ہے لیکن اب وہی بڑا ہے، اپنے بڑوں کے سامنے اگر کوئی بات پیش کرنی ہے تو اس میں دلائل نہیں، زبردستی نہیں، اس بات کے نفع کو بتاتے جاؤ یہاں تک کہ ہمیں ان حضرات کو دل میں شرح صدر ہو جائے گا تو بات چل پڑے. بار بار کہتے جانا چاہیے. تو حضرت ابوبکر فرماتے حضرت عمر نے اتنی بار کہا کہ فیہ خیر کہ یہاں تک کہ میرے دل میں شرح صدر ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کیوں تھی؟ انہوں نے کہا دیکھو صحابہ میں سے بہت سارے حضرات شہید ہو گئے، قرآن الگ الگ جگہ پر موجود ہے. اب قرآن الگ جگہ پر ہوگا اور حافظ بھی کوئی نہ رہا تو بعد میں امت قرآن کے ساتھ نہ معلوم کیا معاملہ کرے گی. امت قرآن کے ساتھ نہ معلوم کیا معاملہ کرے گی. کسی کو ایک پارہ، کسی کو ایک سورت، کسی کو 10 صورتیں پہنچے گی تو یہ عجیب معاملہ بن جائے گا. آپ اپنی زندگی میں ایک جگہ پر جمع کرا دے. آپ خلیفہ رسول ہے، آپ حضور کے جانشین ہیں،
آپ پر امت اعتماد کرے گی، بعد کے لوگوں نے جمع کیا تو مسئلہ بن جائے گا، بعد والے جمع کریں گے تو مسئلہ بنے گا، اور آپ جو ہے امت آپ کو مانتی ہے، آپ جمع کریں گے تو مان لے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک جگہ پر قرآن جمع کر لیا، تو اصل قرآن جو جمع ہوا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں جمع ہوا ہے۔ توجہ رکھنا، یہ جمع والا کام سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ اب جامع القرآن صدیق نہیں کہتے، بلکہ جامع القرآن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید کئی قراتوں میں اترا ہے، قرآن مجید کئی قراتوں میں اترا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک قرات ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک قرات ہے۔ دوسری قرات الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، وہ مالک یوم الدین پہلی قرات میں، دوسری قرات میں ملک یوم الدین ہے۔ تیسری قرات الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین، اس میم کو اس میم کے ساتھ جوائن کرنا، تو تین قراتیں ہوئی۔ اب قراتیں کئی تھی، ایسی قراتیں 10 ہے، جس کو قراتیں عشرہ بھی کہتے ہیں، سبا بھی کہتے ہیں، ثلاثہ بھی کہتے ہیں۔ اب قراتیں کئی تھی، پوری دنیا میں کئی نسخے پھیل گئے، ایک نسخے میں مالک یوم الدین ہے، ایک میں ہے ملک یوم الدین، اور ایک میں ہے الرحمن الرحیم ملک یوم الدین۔ اب لوگوں میں لڑائی شروع ہو گئی، ایک کہتا ہے یہ قرآن اصلی ہے، دوسرا کہتا ہے یہ قرآن اصلی ہے، تیسرا کہتا ہے یہ قرآن اصلی ہے، کہ جس کے سامنے جو قرات پہنچی اس کی طبیعت وہی بن گئی۔ اب اس کے سامنے دوسری قرات آئے گی تو وہ کہے گا تم نے غلط پڑھا۔ جیسے ابھی ہمارے معاشرے میں اگر امام صاحب مالک یوم الدین کے بجائے ملک یوم الدین کہے، مولانا تم نے غلطی کر لی، کہا یہاں کھڑا زبر ہے، آپ نے زبر پڑھ لیا، تو کیونکہ اس نے کبھی سنی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو قرات جس کے پاس پہنچی وہ اس کو صحیح سمجھ رہے تھے، اور جب دوسری قرات آتی تو لوگوں میں لڑائی ہوتی، اختلاف ہوتا۔ ہاں، تو حالانکہ اصل تو سارے تھے، اصل میں بات یہ تھی کہ عرب میں اس وقت 7 زبانیں لہجے چل رہے تھے، اس وقت عربوں میں 7 لہجے چل رہے تھے۔ اللہ ان 7 زبانوں میں قرآن اتارتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ہم کسی سے حال پوچھتے ہیں، سنا بھائی کی حال ہے، ہاں سنا بھائی کی حال ہے، یہ بھی ہماری زبان ہے۔ تھوڑا کیا حال ہے، کی حال ہے، کیا حال ہے، یہ بھی ہماری زبان ہے۔ آپ کا کیا حال ہے، یہ بھی ہماری زبان ہے۔ اب یہ کوئی فرق تو نہیں ہوا نا۔ تو اسی طرح قرآن بھی کئی زبانوں میں لہجوں میں اترا۔ جی، قریش کی زبان تھی، اور بھی زبانیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب قرآن مجید اسی طرح مختلف قراتوں میں پھیلا تو عجم میں جھگڑا شروع ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کئی جگہ سے شکایت مدینہ میں آ گئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوری دنیا میں جتنے قرآن مجید کے نسخے پھیل گئے ہیں یہ سارے مدینہ منورہ میں جمع کر دو، اعلان کرایا، سب لے آؤ، ان سب کو اپنے پاس جمع فرمایا، اور وہ ایک نسخہ جو اپنے پاس موجود تھا اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 7 قراتیں بھی محفوظ ہو گئی اور امت لڑائی سے بھی بچ گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ تھا۔ اس لیے آج ہمارے پاس جو قرآن ہے ہم اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی قرات کو پوری دنیا میں چلایا، اس لیے اس کو مصحف عثمانی کہتے ہیں۔ تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ جامع القرآن کا معنی یہ ہے کہ پوری دنیا سے قرآن مجید کے نسخے مرکز میں جمع کر لیے گئے اور ایک نسخہ دنیا میں عام کر دیا۔ اب امت میں کوئی لڑائی اور کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی 7 عشرہ کا قاری تلاوت کرے اور جس کو پتا ہے قرات 7 ہے اس کو تو کوئی تعجب نہیں ہوتا، اور جس کو نہیں پتا اس کو تعجب ہوتا ہے کہ کہیں قاری صاحب قرآن غلط تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے تو یہ سنا ہے اور قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اب سنو، دور خلفائے راشدین تکمیل نبوت کا دور ہے۔ تو دیکھو اب نبی کے زمانے میں قرآن
ایک جگہ پر جمع نہیں کیا تھا جو صحابہ نے جمع کیا. اب تم اس قرآن جمع کیے ہوئے قرآن کو تو مانتے ہو اور صحابہ کی بات کو نہیں مانتے. تو جمع تو صحابہ نے کیا، پھر اس قرآن کو بھی نہیں ماننا چاہیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نبی کی بات ماننی چاہیے، صحابہ کی بات نہیں، نبی کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی اس چیز کو ہم نہیں مانتے. تو نبی کے زمانے میں پورا قرآن ایک جگہ نہیں جمع نہیں تھا. تم نے پورا قرآن جو جمع ہے اس کو پڑھتے ہو، اس کو مانتے ہو، تو یہ کیوں؟ خود کہتے ہو اور چند چیزیں خود مانتے ہو اور چند چیزوں میں اختلاف کرتے ہو، تو یہ سب نفس ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کا دور تکمیل نبوت کا دور ہے. کیا مانا؟ جو کام نبی علیہ السلام کے دور میں ہونے تھے، اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، یہ کام نبی کے خلفاء کے دور میں ہوئے. اب کوئی بندہ کہے میں اس قرآن کو نہیں مانتا اس لیے کہ یوں لکھ کر نبی کریم نے نہیں دیا، اس طریقے سے جو ہمارے پاس ہے ایسا نبی نے لکھ کر نہیں دیا، یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، اس لیے میں نہیں مانتا. اب اگر اختلاف پڑ جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. فرمایا اگر کوئی اختلاف کرے کہ میں اس قرآن کو نہیں مانتا اس لیے کہ نبی نے جمع نہیں کیا تھا، تو اس کو جواب دیں گے کہ نبی نے فرمایا میری سنت خلفاء راشدین کی سنت ایک ہی ہے. اگر خلفاء نے جمع کیا ہے، حضرت عثمان نے جمع کیا ہے، یوں ہی سمجھے کہ نبی نے جمع. جی اس کے نام بھی ہے. اب وہ ہمارا کام نہیں ہے تو ہم اس کے نام لے کے کیا کریں گے؟ وہ تو قاری جو سینوں قرات سبا پڑھی ہے ان سے پوچھ لینا. ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس قرات کا نام مصحف عثمانی ہے. یعنی وہ جو میری سنت ہے نا الگ الگ رکھا ہوا، یہ بھی ٹھیک ہے، اور جو ابوبکر کی سنت ہے یہ بھی ٹھیک ہے، جو عثمان کی سنت ہے یہ بھی ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آج جو لوگ قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں یا قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اس پر اعتراض نہیں ہے. جو قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن جو قرآن صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں دیا اعتراض اس پر ہے. جو اللہ نے دیا نبی کو اس پر اعتراض نہیں، جو نبی نے دیا صحابہ کو اس پر اعتراض نہیں، صحابہ نے دیا ہم کو اس پر اعتراض ہے. ذرا بات سمجھنا، جو قرآن اللہ نے نبی علیہ السلام کو دیا اس پر اعتراض نہیں. اللہ نے نبی کو دیا نا قرآن پہلے، تو پھر جو نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا اس پر بھی اعتراض نہیں. اعتراض کس پر ہے؟ جو قرآن صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہمیں دیا اس پر اعتراض ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن کو بدل دیا ہے. بعض لوگ قرآن کو اس لیے نہیں مانتے کہ قرآن کو بدل دیا ہے، الیاذ باللہ. یعنی کچھ آیتیں صحابہ نے نکال دی ہے اور کچھ آیتیں اضافہ کر دیا، بڑھا دی. تو ان لوگوں کا اعتراض اس قرآن پر ہے، ان لوگوں کا اعتراض اس قرآن پر ہے جو صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہمیں دیا ہے. وہ قرآن جو اللہ نے نبی کو دیا اس پر اعتراض نہیں، نبی نے صحابہ کو دیا اس پر اعتراض نہیں. وہ قرآن جو صحابہ نے ہمیں دیا ہے اس قرآن پر اعتراض ہے. جو قرآن نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، بغیر لکھے دیا. جو قرآن نبی رضی اللہ عنہم نے، نبی علیہ السلام نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیا وہ پڑھ کر سنایا، لکھ کر نہیں دیا. اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے لیکن لکھ کر نہیں دیا، پڑھ کر دیا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو قرآن خدا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، جو قرآن خدا نے نبی علیہ السلام کو دیا بن لکھے دیا، لکھا ہوا نہیں دیا، بلکہ کس کیسے دیا؟ پڑھ کے دیا، فرشتے کے واسطے سے دیا، وہ لکھا ہوا نہیں تھا، بغیر لکھے دیا. اور جو قرآن نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیا وہ بھی بن لکھے دیا، اور جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں دیا تو لکھ کر دیا.
تو اعتراض اس پر تھا نا. خدا نے جواب بھی قرآن مجید میں اسی کا دیا ہے. جو لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں تو اسی کا جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دیا ہے. قرآن تو اعتراض اس پر تھا. خدا نے جواب بھی قرآن مجید میں اسی کا دیا ہے. جب قرآن شروع ہوتا ہے تو آپ پڑھتے ہیں نا, قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے سبھی جانتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے, سب جانتے ہیں. اب ذرا سنو یہ تینوں اعتراض کا جواب. جو قرآن اللہ نے اتارا نبی پر اس کو وہ لوگ مانتے ہیں, اس پر اعتراض نہیں ہے. جو قرآن نبی نے صحابہ کو دیا اس پر اعتراض نہیں ہے. جو قرآن صحابہ نے لکھ کر ہمیں دیا ہے تو فرمایا اس پر اعتراض ہے کہ اس میں کچھ بڑھا دیا کچھ گھٹا دیا. تو اب اس کا جواب سنو. عربی زبان میں دو لفظ ہیں, ایک ہے ہاذا اور ایک ہے ذالک. اگرچہ قریب ہو تو کہتے ہیں ہاذا یہ, اور اگر چیز دور ہو تو کہتے ہیں ذالک. اگر چیز قریب ہو تو کہتے ہیں ہاذا, اگر چیز دور ہو تو کہتے ہیں ذالک. وہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہاذل کتاب, ہاذل کتاب قرآن نے نہیں کہا, بلکہ قرآن نے فرمایا ذالک الکتاب. اب اعتراض یہ ہے کہ جب قرآن سامنے موجود ہے تو پھر ذالک الکتاب نہیں کہنا چاہیے تھا بلکہ ہاذل کتاب کہنا چاہیے تھا. قرآن خود کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ذالک الکتاب. جب قرآن سامنے موجود ہے تو ہاذا کہنا چاہیے. اس کتاب میں کوئی شک نہیں, لیکن اللہ فرماتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں. جب قرآن مجید سامنے موجود ہے تو خدا نے ہاذا کے بجائے ذالک کیوں فرمایا؟ سمجھنا برابر. تو سمجھو, پہلے تین لفظ سمجھ لو. اللہ رب العزت کے اس فرمان کو کلام بھی کہتے ہیں. تین لفظ سمجھ لو. اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے اس کے تین نام ہیں. اس کو کلام بھی کہتے ہیں, کلام اللہ نہیں کہتے ہم, کلام بھی کہتے ہیں. اس کو قرآن بھی کہتے ہیں, اس کو کتاب بھی کہتے ہیں. کہ کلام اللہ کبھی کہتے ہیں, کبھی قرآن کہتے ہیں, کبھی کتاب اللہ کہتے ہیں. کتاب نے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. کلام اللہ, اللہ کا کلام ہے نا. قرآن مجید کے تین نام ہیں, کتاب, کلام, قرآن اور کتاب. یہ تین نام کیوں ہیں؟ تو بات دھیان سے سمجھنا. جب اللہ بات کرے تو کلام بنتا ہے. اللہ جب بات کرے, تکلم کرے, بات کرے تو کلام بنتا ہے. جب نبی پڑھے تو قرآن بنتا ہے, اور جب صحابی لکھے تو کتاب بنتی ہے. تو خدا نے یہ نہیں فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ, کیونکہ اس میں تو شک تھا ہی نہیں. کیونکہ شک جو اللہ نے قرآن کو, جو اللہ نے کلام کو نبی پر اتارا اس پر کوئی شک نہیں. جو نبی نے صحابہ کو دیا اس پر کوئی شک نہیں. جو صحابہ نے ہمیں دیا اس پر شک تھا, تو اس کا جواب اللہ نے خود قرآن میں دیا. اس لیے فرمایا ذالک الکلام لا ریب فیہ نہیں فرمایا, ذالک القرآن لا ریب فیہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا. کیونکہ اس میں بھی شک نہیں تھا, کلام میں شک نہیں تھا. شک تو اس میں تھا جو صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھوانا تھا. تو خدا نے نبی کو جو دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے, جو نبی نے صحابہ کو دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے, جو کتاب صدیق نے لکھوا کر دی ہے وہ بھی لا ریب فیہ ہے, جو معاویہ نے رضی اللہ عنہ نے لکھ کر دیا ہے وہ بھی لا ریب فیہ ہے, جو علی رضی اللہ عنہ نے لکھ کر دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے رضی اللہ عنہم. تو اس پر اعتراض ہونا تھا, جواب بھی اسی کا دیتے. پتا تھا کہ یہ امت بعد میں اعتراض کرے گی, تو اللہ نے خود ہی قرآن میں جواب دیا, ذالک کا لفظ لائے اور کتاب کا لفظ لائے. کتاب کس کو کہیں گے جب وہ لکھی ہوئی ہو تو. بھائی کلام کس کو کہتے, جو بات نکلی ہے اس کو کلام کہیں گے, جس کو پڑھا ہے اس کو قرآن کہیں گے, اور جس کو لکھا گیا اس کو کتاب کہیں گے. تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, وہ کتاب جو صحابہ نے لکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں.
جو تو اب جواب کا مطلب سمجھے نا، اللہ نے فرمایا ذالک، جی اس لیے ذالک الکلام نہیں لائے، ذالک القرآن نہیں لائے، ذالک الکتاب لائے۔ کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جو لکھا جائے اس کو کتاب ہے، جو پڑھا جائے اس کو قرآن ہے، اور جو بولا جائے اس کو کلام ہے۔ گویا اللہ نے فرمایا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن آپ کو دے رہا ہوں، آپ صحابہ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، لیکن ذالک وہ جو بعد میں الکتاب صدیق لکھوائے گا، لیکن وہ کتاب جو بعد میں صدیق لکھوائے گا، لا ریب فی، اس میں بھی شک نہیں ہے، ذالک وہ جو الکتاب معاویہ لکھیں گے رضی اللہ عنہ، لا ریب فی، اس میں بھی شک نہیں ہے۔ تو جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے کام کرنا تھا، کرنا بعد میں تھا کام، لیکن خدا نے اس کو اس اعتراض کا جواب پہلے دے دیا۔ خدا نے لا ریب فی کہہ کر اس پر مہر لگا دی، اسٹیمپ لگا دیا کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو صدیق اکبر نے لکھوائی ہے رضی اللہ عنہ۔ تو سمجھ گئے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب فرمایا، قرآن کیوں نہیں کہا، کلام کیوں نہیں کہا؟ سمجھ میں آگئی بات؟ تو اس کا جواب، تو جو لوگ اس کا اعتراض کرتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے جو صحابہ نے لکھا ہے، تو وہی قرآن اس کا جواب بھی دے رہا ہے۔ آگے سمجھو۔ خیر، میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو جب نبی پیدا نہیں ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو کون سنبھالے گا؟ امت کو کون سنبھالے گا؟ تو پہلا طبقہ خلفائے راشدین کا ہے۔ امت کو کون سنبھالے گا؟ خلفائے راشدین کا ہے۔ اب میں 4 مسئلے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ پر بات کھلے۔ 4 مسئلے پیش کروں گا کہ حضور کے بعد امت کو کون سنبھالے گا۔ تو پہلا طبقہ خلفائے راشدین کا ہے، جنہوں نے امت کو سنبھال لیا۔ جو کام نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں ہوا، لیکن اس کام کو نبی ہی کا کام سمجھیں گے۔ سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، یہ دلیل ہے۔ اب کیا مسئلے تھے جو نبی کے زمانے میں نہیں ہوئے اور صحابہ کے زمانے میں ہوئے؟ ذرا اس کو سمجھیں، کیونکہ آج کا جو دور ہے، جو ہمیں اسلام میں شک میں ڈال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہ کام نبی کے زمانے میں نہیں ہوا، آپ اس کو کیوں مانتے ہو؟ تو ہم اپنے دلوں سے شکوک اور شبہات دور کر دے اور یاد رکھے جو کام صحابہ نے کیا ہے، صحابہ میں خلفائے راشدین نے کیا ہے، یاد رکھو وہ کام گویا نبی نے ہی کیا، ایسا ہی گنا جائے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے، دیکھو پہلا مسئلہ کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، اور کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، سننے والے جتنے بھی ہیں ان کے کانوں میں یہ بات ضرور آئی ہوگی کہ کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، اور کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ ہاں، اب بات تو آئی ہے، ہم خود شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب کیا جواب کہاں سے پوچھے، کیا کرے۔ آج اپنے مسئلے کو صاف کر لینا، اس کا جواب آئے گا۔ اب امت پریشان ہے کہ ہم کدھر جائیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، خلیفہ راشد کے پاس جاؤ۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، اس کی تفصیل آئے گی بعد میں۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے، امت میں جھگڑا ہے۔ کیا جھگڑا ہے؟ کوئی کہتا ہے 3 طلاق دو تو 3 ہیں، اور کوئی کہتا ہے 3 طلاق دو تو 1 ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں کدھر جاوے، کون سی، اس کی بات صحیح کہ ان کی بات صحیح؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، خلیفہ راشد کے پاس جاؤ۔ مسئلہ نمبر 3، آج جھگڑا ہے، جمعہ کے دن اذانیں 2 ہے یا 1 ہے، لوگ پریشان ہیں کیونکہ 2 اذانیں چلتی آ رہی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں، جمعہ کے دن 1 ہی اذان ہے، دوسری اذان نہیں۔ جو ممبر پر جب خطیب چڑھتا ہے اس وقت اذان دی جاتی ہے، وہ دوسری اذان ہوتی ہے، اس کا انکار کر رہے، بولے یہ اذان نہیں ہے،
یا پہلی کو نکال رہے ہیں، تو پھر ہم کدھر جائے؟ تو آپ نے فرمایا سنت الخلفاء الراشدین، خلیفہ راشد کے پاس جاؤ۔ مسئلہ نمبر 4، آج جھگڑا ہے، ایک کہتا ہے تراوی 20 رکعت ہے، دوسرا کہتا ہے تراوی 8 رکعت ہے۔ ایک کہتا ہے تراوی 20 رکعت ہے اور دوسرا کہتا ہے تراوی 8 رکعت ہے۔ لوگ پریشان ہیں، کدھر جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سنت الخلفاء الراشدین۔ تو یہ 4 مسئلے آج مشہور ہے، سب کے سامنے ہیں، سب نے یہ باتیں سنی ہوگی۔ انشاءاللہ اس کو درس میں برابر آتے جائیں گے تو سارے 4 مسئلے حل ہو جائیں گے دلائل کے ساتھ۔ اب پہلا مسئلہ جو تھا، کیا مسئلہ تھا؟ کہ کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی قبر میں زندہ نہیں ہے۔ اس کو پکڑو، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عقیدہ، کیونکہ یہ ہمارے عقائد میں سے ہے، ہمارا ایمان جائے گا۔ ہاں، میں 4 مسائل پر 4 خلفاء پیش کرنے لگا ہوں۔ 4 خلفاء نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیمار تھے، انتقال ہونے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دھیان سے سننا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیمار تھے، انتقال ہونے لگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میری وصیت یہ ہے کہ مجھے غسل دے دینا، کفن پہنا دینا، میرا جنازہ پڑھ لینا، میری میت کو چارپائی پر رکھ دینا، میری چارپائی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر رکھ کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنا، اگر اجازت ملے تو مجھے اندر دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے اندر دفن نہ کرنا۔ دیکھو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں موجود ہے، اگر وصیت غلط ہوتی تو وصیت کو بدلا جاتا، لیکن کسی صحابی نے بھی وصیت کو بدلا نہیں ہے، سب نے صدیق رضی اللہ عنہ کی وصیت پر عمل کیا ہے۔ عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے صحابہ اس مسئلے پر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی، چارپائی کو اٹھایا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں لما حملت الجنازۃ الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونودی السلام علیک یا رسول اللہ هذا ابو بکر بالباب فاذا الباب قد فتح واذا بهاتف يهتف من القبر ادخلوا الحبیب الى الحبیب۔ صدیق رضی اللہ عنہ کے جنازے کو اٹھا کر قبر کے باہر رکھ دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ ابوبکر دروازے پر آئے ہوئے ہے۔ دروازہ کھلا تو نبی کی قبر کی طرف سے آواز دینے والے کی آواز آئی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب تک پہنچا دو۔ اندر سے باقاعدہ آواز آئی کہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دو، تو مسئلہ حل ہو گیا نا۔ آج لوگ جھگڑتے ہیں نبی زندہ ہے یا نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جھگڑے چھوڑ دو، نبی کے خلیفہ راشد سے فیصلہ کراؤ۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ نبی پاک قبر میں زندہ ہے، جبھی تو فرمایا تھا کہ میرے جنازے کو رکھ کر اجازت طلب کرنا۔ اجازت زندوں سے طلب کی جاتی ہے، مردوں سے نہیں۔ اجازت زندوں سے طلب کی جاتی ہے، مردوں سے نہیں۔ جی تو ایک مسئلہ حل ہو گیا، عقیدہ حیات النبی۔ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام قبر میں زندہ ہے۔ اور پہلے ایک مسئلہ چلا گیا کہ اس دلائل بتائے کہ شہید کی حیات بتا کر نبی کی حیات ثابت ہو گئی، کہ شہید کو فرمایا، قرآن میں دلیل ہے کہ جب وہ زندہ ہے تو نبی تو بطریق اولا زندہ ہے، سمجھ میں؟ تو یہاں پر بتایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اجازت مانگنا، اجازت مانگی، جواب آیا ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ
کہ محبوب کو محبوب تک پہنچا دو۔ اب دوسرا مسئلہ، 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے یا 1؟ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے یا 1؟ کیونکہ یہ بھی مسئلہ بہت اٹھا ہوا ہے چند سالوں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے کر فیصلہ کر دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے۔ یہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں زندہ ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ثابت کر دیا کہ میری اجازت لینا۔ اب 3 طلاقیں حضور کے زمانے میں کیا تھی، اس میں کیا جھگڑا ہوا وہ آگے سمجھو۔ کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے 1، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دے کر فیصلہ کر دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ موجود ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی۔ اب لوگوں نے کیا لگایا، 3 طلاقیں 1 ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری احادیث موجود تھی تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا 3 طلاقیں 3 ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دن میں اختلاف نظر آئے تو خلفائے راشد کے پاس جاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا۔ حضور کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 گنی جاتی تھی۔ تو اب اس میں بڑا مسائل آگے، اس کی تفصیل آگے آئے گی کبھی بھی چل کر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا کہ پہلے 3 طلاقیں 1 ہوتی تھی، اب 3 طلاق 3 ہی ہوگی۔ اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 نہیں، حضور کے زمانے میں 1 ہوتی تھی اور حضرت عمر کا فیصلہ تھا کہ 3 ہو، تو ہم اس کو نہیں مانتے کہ بعد کے فیصلہ ہے، نبی کے زمانے میں کیا ہوتا ہم اس کو مانتے۔ جی اب تیسری چیز، جمعہ کی اذان ثانی، دوسری اذان جو ہے جمعہ کے دن اذانیں 2 ہے۔ آپ کی مسجد میں بھی 2 اذانیں دی جاتی ہیں، لیکن آپ کے شہر میں چند مسجدوں میں چل کر 1 اذان ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بخاری شریف میں موجود ہے، ان تعزین الثانی یوم الجمعۃ امر به عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حین کثر اہل المسجد وکان التعزین یوم الجمعۃ حین یجلس الامام۔ جمعہ کے دن کی دوسری اذان کا حکم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیا تھا جب مسجد میں نمازوں کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ پہلے اذان جمعہ کے دن اس وقت ہوتی تھی، پہلی اذان جمعہ کے دن اس وقت ہوتی تھی جب امام خطیب خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا تھا، بس ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ جب لوگ بڑھ گئے تو پہلی وہ اذان ہونے لگی اور یہ دوسری اذان کا فتویٰ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ تو آج بعض لوگ جمعہ میں ایک ہی اذان بولے، دوسری اذان نہیں۔ جس طرح میری سنت ضروری ہے اسی طرح خلفاء راشد کی سنت بھی ضروری ہے۔ جی اب چوتھا مسئلہ تھا 20 رکعت۔ جی تراویح کے مسئلے پر اگرچہ 20 رکعت کی روایتیں موجود ہیں، لیکن مسند الامام زید حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے کی کتاب زید بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی مسند الامام زید میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو امام رمضان المبارک میں نماز پڑھاتا ہے وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، ہر 4 کے بعد ترویحہ کرے، یعنی جو تھوڑا سا ٹھہرتے ہیں، یعنی وقفہ کرے کہ حاجت مند اپنی حاجت کو پورا کر لے، اور جس کو وضو کی ضرورت ہو وضو کر لے، اور جب تراویح سے فارغ ہونے لگے تو ان کو وطر پڑھائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، اب امت کدھر جائے؟ تو فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں صدیق دے کر جا رہا ہوں، تمہیں فاروق اعظم دے کر جا رہا ہوں، تمہیں عثمان غنی دے کر جا رہا ہوں، تمہیں علی مرتضیٰ دے کر جا رہا ہوں۔ ان کی سنت کو تھامنا، ان کی سنت کو ایسے ہی پکڑنا جیسے تم نے میری سنت کو پکڑا ہے۔ اب بتاؤ امت کے لیے کوئی الجھن رہ جاتی ہے؟ کوئی الجھن نہیں، جی کوئی الجھن نہیں رہتی۔ خلفائے راشدین کو بھی مانو
اور ان کی بھی مانو۔ خلفائے راشدین کو وہ مانتے ہیں، جو لوگ 20 رکعت نہیں مانتے، 8 رکعت ہی کہتے ہیں، وہ خلفائے راشدین کو مانتے ہیں لیکن خلفائے راشدین کی نہیں مانتے۔ اس لیے فرمایا خلفائے راشدین کو بھی مانو اور ان کی بھی مانو۔ اس لیے اب میں آخری بات کہتا ہوں، ذرا اس کو توجہ سے سننا۔ حضرات خلفائے راشدین کو بھی مانو اور ان کی بھی مانو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم حضرت ابوبکر کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت ابوبکر کو مانتے ہو تو ابوبکر کی بھی مانو۔ لوگ کہتے ہیں ہم حضرت عمر کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی مانو۔ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مانتے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت عثمان کی بھی مانو۔ ہم حضرت علی کو بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا حضرت علی کی بھی مانو۔ ہم دیوبند والے خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں، خلفائے راشدین کی بھی مانتے ہیں، خلفائے راشدین کا ایمان بھی مانتے ہیں، انہیں دلیل بھی مانتے ہیں، ان کی ذات بھی مانتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں، ان کی بھی مانتے ہیں۔ جو ان کو نہ مانے وہ بڑا رافضی ہے۔ جو خلفائے راشد ان کو نہ مانے وہ بڑا رافضی ہے، جو ان کی نہ مانے وہ آدھا رافضی ہے۔ رافضی ایک فرقہ ہے۔ ہم نے بڑے رافضی نہ، ہم بڑے رافضی ہے نہ ہم چھوٹے رافضی ہے، ہم اہل سنت والجماعت والاحناف والدیوبند، ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں۔ باپ کو ماننا چاہیے یا باپ کی بھی ماننی چاہیے؟ بتاؤ، باپ کی بھی ماننی چاہیے اور باپ کو بھی ماننا چاہیے۔ باپ کو تو مانتا ہے میرا باپ ہے، لیکن باپ کی بات نہیں مانتا۔ ہاں، تو امام صاحب کو بھی ہم مانیں گے یا امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھے؟ ہاں، پیچھے نماز بھی پڑھے۔ کوئی کہے کہ حضرت میں آپ کو امام مانتا ہوں مگر آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، میں آپ کو خطیب مانتا ہوں لیکن آپ کی تقریر نہیں سنتا، آپ کو مفتی مانتا ہوں لیکن آپ کا فتویٰ نہیں مانتا، میں آپ کو والد تو مانتا ہوں لیکن آپ کا احترام نہیں کرتا، تو بتاؤ اس نے مانا تو کیا مانا؟ اس کو ماننا نہیں کہتے۔ اس لیے ہم خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں اور خلفائے راشدین کی بھی مانتے ہیں۔ ہمیں سب کچھ ماننا ہے، اللہ سب کچھ ماننے کی توفیق دے۔ تو درس کا خلاصہ کیا ہے؟ اب ہمارے 2-3 درس اسی بات پر چلیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہونا، تو اب امت کس کے حوالے؟ تو 4 طبقات ہے جنہوں نے اس امت کی رہنمائی کرنی ہے۔ اس میں خلفائے راشدین نمبر 1، نمبر 2 صحابہ کرام، نمبر 3 فقہائے کرام، نمبر 4 علماء کرام۔ آج میں نے خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم پر بات کی ہے، آئندہ انشاءاللہ صحابہ رضی اللہ عنہ پر بات کریں گے، پھر فقہا پر کریں گے، پھر علماء پر کریں گے، تاکہ عنوان کھل کر آپ کے سامنے آ جائے۔ تو انشاءاللہ سارے درس میں جو شریک ہوں گے تو ان کے سامنے پوری بات آئے گی۔ اگر کچھ درس بیچ میں چھوٹ جائیں گے، ان کو چاہیے کہ بعد میں اس کا ریکارڈنگ بھی سن لے تو بات مکمل سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ اے اللہ دلوں کی گندگی کو دور فرما، اے اللہ دلوں کی ظلمت کو دور فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اے اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا، آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام کا کفارہ بنا۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم خود کہتے ہیں کہ ہم سے قصور ہو گئے ہیں، لیکن اے اللہ ہم آپ کو منانے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کو منانے بیٹھے ہیں، آپ کو راضی کرنے بیٹھے ہیں، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ بہت جلدی راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ آپ کو منانے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اے اللہ آپ مان جائیے، اے اللہ آپ مان جائیے، اے اللہ
اگر راستہ چلتے کسی کا دھکا لگ جاتا ہے اور بہت تیز لگتا ہے تو جسے دھکا لگا ہے وہ دھکا دینے والے کو غور کر دیکھتا ہے، لیکن جب دھکا مارنے والا پلٹ کر اسے پکڑتا ہے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی نرمی کے ساتھ اس سے کہتا ہے بھائی معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی، واقعی آپ کو بہت تیز لگ گیا، تو اس کی نرمی اور عاجزی کی وجہ سے غصے میں بھرا ہوا انسان بھی نرم ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں نے معاف کر دیا۔ یا اللہ، ہم بھی اسی طرح آپ کے سامنے عاجزی اور نرمی کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں، ہم نے بھی غلطی کر دی ہے۔ یا اللہ، ہم نے بھی غلطی کر دی ہے، ہم سے بھی گناہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم عاجزی اور نرمی کے ساتھ معافی مانگ رہے ہیں اور آپ کے سامنے اپنے قصوروں کا اعتراف کر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، معاف نہیں کرنا ہے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، قصوروار ہے۔ اے اللہ، برے ہے، بلکہ بروں میں سب سے زیادہ برے۔ یا اللہ، برے ہے لیکن بروں میں سب سے زیادہ برے ہے، اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ یا اللہ، اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہمارے جرموں پر کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، بڑی امید کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ، پوری امت مسلمہ کو معاف کر دے، پوری امت مسلمہ کو معاف کر دے۔ یا اللہ، امت پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، ہم ان پوری امت کی طرف سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یا اللہ، ان پر سے جو ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ یا اللہ، ظالموں کی، یا اللہ، ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، ایسے ظالموں کو دور فرما۔ اور یا اللہ، مظلومین کی مدد فرما، اللہ مظلومین کی مدد فرما۔ یا اللہ، ان مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ، ان کے مردوں اور عورتوں کی، ان بچوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی، ان کی زمینوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے اعمالوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، یا اللہ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، مظلومین کی مدد فرما۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا لکھا، متوقع رہے یا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ان سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔